السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ۔ سب سے پہلے یہ بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کے نافرمان ہونے کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرتی ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کے ہاں جو کمائی کا لقمہ ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ جو آپ نے کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، وہ جھوٹ پر مبنی تو نہیں ہے، وہ کیا سود پر مبنی تو نہیں ہے۔ ان باتوں کا سب سے پہلے خاص خیال کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کے بچے اچانک سے ہی آپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، ضدی پن ہے، چڑچڑا پن ہے، بے چین ہے، لڑائی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، معاملاتوں میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ بچہ بڑا اچھا تھا، بچہ بڑا لائق تھا، یہ بیٹی بڑی لائق تھی، بڑی فائق تھی، اس کے باوجود اچانک سے معاملے ڈسٹرب ہو چکے ہیں، تو اس کی یقیناً کی یہ وجہ ہو سکتی ہے وہ کوئی نظر بد کی وہ شکار ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر بچہ ویسے ہی نافرمان ہے، ضدی ہے، تو اس کو ہم نے کون سی دعائیں پڑھ کے دم کرنا ہے؟ اگر خدا نخواستہ نظر بد کا شکار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمان بھی ہو چکا ہے، لیکن آپ کا لقمہ ہے جو حلال کا ہے انشاءاللہ سے، تو پھر آپ کا یہ وظائف بڑے ہی زیادہ کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ، سورۃ البقرہ کا آیت نمبر ہے 102 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، اس کے ساتھ آپ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ہے 74۔ اس کا واضح معنی بھی یہ ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا یقیناً کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بھی ہو جائے گی، متقی بھی ہو جائے گی، پرہیزگار بھی ہو جائے گی۔ یہ دعا پڑھی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور نمبر دوسری دعا ہے جو وہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ہے 74۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ سورۃ نمل کی آیت نمبر ہے 30 اور 31۔ یہاں سے شروع کرنی ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اس کے ساتھ سورۃ قلم کی آخری 2 آیات اور آخری تینوں کل 41 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ 3 ہفتوں تک کرنا ہے، 21 دن تک۔ انشاءاللہ سے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، یا کسی بھی چیز پہ دم کر کے وہ اسے کھلا دیں یا پلا دیں، یا بچہ سویا ہوا ہے اس کے اوپر پھونک دیں۔ انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے اپنے جو لقمہ ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے، جو پینا ہے وہ حلال کا ہو، تو انشاءاللہ وظائف آپ کے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نظر بد کا شکار بھی ہوا، چڑچڑے پن کا شکار بھی ہوا، نافرمان بھی ہوگا، تو انشاءاللہ ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ گھر میں کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑے ہیں، تو انشاءاللہ اسے ختم ہو جائے گے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔